الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. آئیے سب سے پہلے ہمارا اس آئے نامدار مدنی کا احترام دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ کے دلکش پناہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھنے کا آواز الرشید اللہم صلی اللہ محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم وسلم علیہ وآلہ اجمعین. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ وہ امامت نہیں ہے جسے ہمارا سمجھتے ہیں. دنیا کی امامت کے لیے ضروری ہے صادق ہونا. علماء کا کام صرف مسجد میں نماز پڑھانا نہیں ہے، صرف آپ کو مسئلے بتانا نہیں ہے. ان کے امامت کا دائرہ صرف مساجد تک محدود نہیں ہے. یہ فرمایا گیا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. مسلح کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر کنٹرول چاہتے ہو، پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہو تو آپ کے اندر سیاسی شعور ہونا چاہیے حضرت ابوبکر صدیق کا. آپ کے اندر سیاسی شعور ہونا چاہیے حضرت عمر فاروق کا. آپ کے اندر سیاسی شعور ہونا چاہیے حضرت عثمان غنی کا. آپ کے اندر شعور ہونا چاہیے حضرت مولا علی کا. اگر ان صحابہ کرام کی سیاست کی چمک آج کے اندر پائی جاتی ہے اور ان کے چھپے احکام کو مل رہے ہیں، میسر ہو رہے ہیں، تو آپ جان لیں انہوں نے مدینہ سے حکومت شروع کی تھی اور پورے دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجوایا تھا. اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو ضروری ہے تین چیزوں کو فالو کریں: صداقت کو فالو کریں، عدالت کو فالو کریں، شجاعت کو فالو کریں. عدالت وہ چیز ہے کہ آپ انصاف سے کام لیں، آپ لوگوں کے ساتھ عدل کریں، آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں. یہ نہ دیکھیں کہ کون کس مذہب کا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون یہودی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون عیسائی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون جو ہے وہ کافر ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون جو ہے وہ مشرک ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون غیر مسلم ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون جو ہے وہ جینی ہے، کون دیگر مذہب کا ماننے والا یا فالو کرنے والا ہے. یہ نہ دیکھیں. جب انصاف کا نام آ جائے، جب عدل کا نام آ جائے، جب عدالت کی بات ہو، جب لوگوں کے درمیان ایکویلٹی کو فروغ دینے کی بات ہو، تو اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، شریعت کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، حدیث کی تعلیمات کیا ہے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ کون آپ کا اپنا بھائی ہے، کون آپ کا بیگانہ ہے. یہ نہیں دیکھنا ہوگا کون آپ کا اپنا سلمی بھائی ہے، کون آپ کا رشتہ دار بھائی ہے، کون آپ کا شہر کا ہے، کون آپ کے دوسرے اسٹیٹ کا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہوگا کون ہندوستان کا ہے،
انتظام ہوگا. اسلام کو سامنے رکھ کر, اللہ کو سامنے رکھ کر, رسول اللہ کو سامنے رکھ کر ایسی بات کی جائے گی, ایسی بات کی جائے گی جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہو, رسول اللہ بھی پسند کرتے ہو. اگر آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو اپنا نقصان سہنا ہوگا. اللہ کے معاملے میں اگر آپ کا خسارہ ہو رہا ہے اپنے خسارے کو سہنا ہوگا. لہٰذا اس وقت اگر فروغ دیا جائے گا تو اسلامی عدالت کو دیا جائے گا, اسلامی شریعت کو دیا جائے گا. ضرورت یہ ہے اگر آپ امامت چاہتے ہیں تو آپ کو عدالت کے ساتھ کام کرنا ہوگا, انصاف کے ساتھ کام کرنا ہوگا. آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ہم وہ مسئلہ بتائیں جو ہمارے لوگوں کے تعلق سے تعلق ہے. یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا رشتہ دار کون ہے, ہم اپنے رشتہ داروں کے موافق فیصلہ کریں. آج بولا آج چہرے دیکھ کر مسائل بدل جاتے ہیں, چہرے دیکھ کر سینٹینس بدل جاتا ہے. ابھی بڑے حق کی بات ہو رہی تھی اور جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہاں میٹر کسی اور کا نہیں آپ کے گھر کا ہے تو سارا سینٹینس بدل گیا. اب اس کے اندر سینٹینس کے اندر تحریر شروع ہو گئی, سینٹینس میں امینڈمنٹ آ گیا. کیوں؟ تصور میں آیا کہ یہ تو میرے گھر والے ہیں, یہ تو میرے رشتہ دار ہیں, یہ تو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. مگر یاد رکھیں حضرت عمر فاروق, غور کریں حضرت عثمان غنی کی خلافت پر, غور کریں حضرت ابوبکر صدیق کے روش پر اور ان کے سیاسی شعور پر کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہاں جرم کس کا ہے, ہمارے گھر کا ہے, ہمارے بھائی کا ہے, ہمارے دوست کا ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. فیصلے کے لیے آپ کو پیمانہ دیا گیا ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف. اگر آپ کو اعلان کرنا ہے, حکومت سنبھالنی ہے, اب چاہے وہ حکومت ایک چھوٹے سے ڈسٹرکٹ کی ہو, آپ سمجھ رہے ہیں, پوری دنیا سے چھوڑ دی, یہ حکومت چاہے چھوٹے سے ڈسٹرکٹ کی ہو, چاہے اسمال اسٹیٹ کی ہو, چاہے بڑے اسٹیٹ کی ہو, چاہے پورے ملک کی ہو, وہاں پر آپ کو ہر حال میں عدل کرنا ہوگا. اور جو عدل کرتا ہے حکومت اسی کی باقی رہتی ہے. آپ دیکھیں 600 سال کا زمانہ گزرا, سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا, اس کے پیچھے کی تاریخ پر آپ اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ 600 سال پورے بر اعظم میں انہوں نے حکومت کی. ایسے ہی نہیں کی, ایسے ہی حکومت نہیں کی, اپنے سیاسی شعور کو جنرل کیا. ایک اسمال قبیلہ جس کو قاری قبیلہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں, غازی نے جو عثمان کے والد تھے انہوں نے مکمل سجا کر کے حکومت کیسے کرنی ہے طریقہ بتایا. اسلامی روش کے اعتبار سے, اسلامی روشنی کے اعتبار سے حدیث اور قرآن کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے سیاسی شعور کو بڑھان چڑھایا اور یہ ثابت کر دی کہ حکومت کرنے کے لیے یہ مت دیکھیے کہ آپ کی تیاری نہیں ہے, یہ مت دیکھیے کہ آپ کتنے محدود دائرے رہتے ہیں, آپ کی جماعت کتنی کم ہے. یہ مت دیکھیے آئی کرنا ایک مٹھی بھر مسلمان تھے, انہوں نے پورے عالم عرب پر حکومت کی. اور جب آپ عدل کریں گے, جب آپ انصاف کریں گے, خدا کی قسم اللہ کی مدد آئے گی. عرب کی حکومت کی اشاعت میں اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ ہم منصف نہیں ہیں, ہم عادل نہیں ہیں, ہم صادق نہیں ہیں. جہاں اپنا ذرا سا فائدہ دیکھا حکومت کے سامنے اپنے جملے بدل دیے, جہاں اپنا ذرا سا مفاد دیکھا MP کے سامنے اپنے سینٹنس بدل دیے, جہاں اپنا مفاد دیکھا اپنے مسلم لوگوں کے ساتھ مخالفت شروع کر دی, جہاں اپنا مفاد دیکھا وہاں شریعت مطہرہ کو بھی نظر انداز کر دیا, جہاں اپنا مفاد دیکھا وہاں اسلام کا سادہ کر دیا. یاد رکھیں اللہ کیا سوال ہوگا, جواب دینا پڑے گا ہمیں بھی اور آپ کو بھی. اسی لیے ضروری ہے اپنی سیاسی شعور کو پروان چڑھانا. حضرت مولانا ابوالحسن الحسنی نے فرمایا تھا, جنہیں دنیا عالمیہ نام سے جانتی ہے, انہوں نے فرمایا تھا اگر مسلمان 5
کی نماز پڑھنے لگے اور پورے مسلمان 100% مسلمان 5 وقت کی نماز چھوڑی 100% مسلمان تہجد پر اٹھنے لگے اور تہجد پر عمل شروع کر دے، رات بھر کے قیام اللیل کرے 100% مسلمان. مگر اگر ان کے اندر سیاسی شعور کو پروان نہ چڑھایا گیا، ان کے سیاسی شعور کو بیدار نہ کیا گیا، تو وہ دن دور نہیں کہ 5 وقت کی نماز پر بھی پابندی عائد کی جائے گی. تو آپ تہجد دیکھ رہے ہیں، آپ نماز دیکھ رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر سیاسی شعور کو ڈیولپ کریں. آپ پہچانیں کہ کون اس لائق ہے جسے ووٹ دیا جائے، کون ہمارے حق میں بات کرتا ہے، کون انصاف کی بات کرتا ہے. اگر یہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ ہمارے کنٹری کے لیے، ہمارے اسٹیٹ کے لیے، ہمارے ضلع کے لیے کون کس کو حاکم بنایا جائے. اگر سیاسی شعور نہیں ہوگا تو کوئی آئے گا آپ کو حکمرانی کرے گا، آپ کو بیوقوف بنائے گا، ہمیں بیوقوف بنائے گا اور اپنا کام سے چلا جائے گا. آج یہی ہو رہا ہے. جسے ہم اپنا رہنما سمجھتے تھے، جنہیں اپنا رہبر سمجھتے تھے اور جن پر اقرارتے تھے، جن کے تعلق سے یہ سوچ کی ہماری کہ یہ ہمارا سپورٹ کریں گے، یہ ہمارے موافقت کی بات کریں گے، یہ ہمارے من کی بات کریں گے، یہ ہمارے خواہش کی بات کریں گے، یہ ہمارے اسلامی لاء کا دفاع کریں گے، اس کی حمایت کریں گے. انہوں نے پارلیمنٹ میں چھچیاں اڑا دی اور ہمارے یقین کو انہوں نے ہمارے یقین کی قربانی کر دی، ہمارے ایمان کی قربانی کر دی. انہوں نے جو اعتماد ہم نے ان پر کیا تھا اس کا انہوں نے ہمارے سامنے واضح طریقے کے طور پر پیش کر دیا کہ تم ہم پر یقین کرتے ہو، یاد رکھو یہ یقین تمہارا دست نہیں ہے. ہم کس پر یقین کرتے ہیں؟ جس کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے ہاتھ سے اوقات کی زمین جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 288 ووٹ سے پارلیمنٹ کے اندر وہ بل پاس ہو گیا. بڑے افسوس کی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو روز دیتے جا رہا ہے، کوئی بھی بل پاس کرنے سے پہلے 1000 بار حکومت کو سوچنا پڑے گا، مگر ایسا بالکل نہیں ہے. ہم تو ووٹ دیں گے، ہمیں تو لوگ استعمال کرتے ہیں، ہمیں تو لوگ یوز کرتے ہیں، ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، ہمارے افطار میں آتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، ہمیں دعوت دیتے ہیں، ہمارے شادیوں میں شرکت کرتے ہیں اور مسلمان ان چند چیزوں سے خوش ہو جاتا ہے. کہاں ہے ہمارا سیاسی شعور؟ کہاں ہے ہمارے عقل؟ کیا حضرت عمر کو بھی کسی نے بیوقوف بنایا تھا؟ حضرت عمر کو بھی کسی نے بیوقوف بنایا تھا کسی سیاسی پارٹی نے؟ کیا حضرت عثمان غنی کو بھی کسی نے بیوقوف بنایا تھا؟ کیا حضرت مولانا علی کو بھی کسی نے بیوقوف بنایا تھا؟ حضرت عمر کی سیاسی شعور دیکھیے، تعداد کم ہے، ایک چھوٹے سے جماعت میں مسلمان، اب ظاہر سی بات ہے کہ اتفاق کی تعداد بہت زیادہ ہے اور حضرت عمر کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں، 1000 میں لاکھ کے قریب ہو پھر بھی کم ہے. اور وہاں لاکھوں کا لشکر مقابلہ کے لیے آ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کے سیاسی شعور پر قربان کرائی. انہوں نے اپنے معصوم بھائیوں کو، اپنے معصوم بچوں کو لڑنے کے لیے اور کٹوانے کے لیے آگے نہیں بڑھایا، سیاست کا استعمال کیا، عقل کا استعمال کیا. حدیث کے اندر آیا کہ شعور جو ہے، حکومت جو ہے، حکمت جو ہے، عظیمت غالب ہوگی. حدیث میں آیا حکمت غالب ہوگی، کہ حکمت جو ہے وہ مسلمانوں کا، مومنوں کا مفت کا مال ہے. آپ سمجھیے حکمت کو مال کہا گیا، دولت کہی گئی، آپ کا کیپٹل کہا گیا حکمت کو. اور فرمایا گیا اس حکمت کے پیش نظر آپ کو دنیا پر فیصلہ حاصل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ فیصلہ حاصل کرنے کی ادھر شروع کر دیں. بھائی گولڈ وار بھی تو کوئی چیز ہے، سرد وار سمجھ نہیں بات، ٹھنڈی جنگ جس کو کہا جاتا ہے گولڈ وار، اس کا استعمال آپ کیسے کریں گے؟ حکمت سے کریں گے. وہاں ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بارود کی ضرورت نہیں ہے، وہاں گولی اور بم کی ضرورت نہیں ہے، وہاں محبت کی ضرورت ہے، وہاں حکمت کی ضرورت ہے، وہاں اچھی سیاست کی ضرورت ہے. سیاست میں دو قسمیں ہیں، ایک اچھی سیاست ہے اور ایک اپنے مفاد کی سیاست ہے. اچھی سیاست میں اسٹیٹ کا فائدہ ہوتا ہے اور
اپنی سیاست میں اپنا فائدہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کیسی سیاست کی حضرت عمر فاروق نے؟ ہلاکوں کا لشکر سامنے ہے اور بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہیں، بعض لوگ پیدل ہیں. حضرت عمر کی سیاست پر غور کریں. حضرت عمر نے فرمایا صحابہ ضرور کو دھیرے دھیرے چلو، وہ تیزی میں آ رہے ہیں، تم دھیرے دھیرے چلو، حکمت دیکھیے. اور کہا ہے کہ ہماری تعداد کو کل صحابہ نے کہا دور سے وہ دشمن ہمیں دیکھ لیں گے کہ حکومت کے ساتھ چند لوگ ہیں، وہ تو ہم پر حملہ آور ہو جائے گی، پھر ہم کیا کریں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ ہمارا ہمراہ کیوں ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حکمت دیکھیے. حضرت عمر نے فرمایا اپنے گھوڑے کے زین کو پکڑو اور گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور گھوڑے کو خوب اپنے نام کرو. گھوڑے پر سے زین کسیے گا تو کیسے اوپر کی طرف اپنے دونوں پیر کو اٹھاتا ہے اور پھر زمین پر سر لگاتا ہے. حضرت عمر ہمت کی وہ ریتی والی نہیں تھی، ریت کی زمین کے اندر پانی کے دودھ تھی. حضرت عمر کی ہمت دیکھیے، کہا اپنے گھوڑے کے اوپر وہ زین کو کس سے پکڑو اور اس کو پکڑ کھینچو پھر چھوڑو. تو یہ جو گھوڑا ہے اس کے جو دو پیر ہیں وہ بار بار زمین پر رکھتے تھے، بار بار اٹھتے تھے، بار بار زمین پر رکھتے تھے. دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت زیادہ تعداد ہے، کیوں اس کو ایسا کیوں ریئلائز ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دھول چاروں طرف سے پھیل گئے. جب دور سے دھول اٹھتی ہوئی نظر آئے گی تو آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ کافی تعداد میں ہمارے دشمن موجود ہیں. اور وہ دھول کو دیکھ کر کے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے لشکر سے ان کے لشکر زیادہ ہے، ہماری تعداد سے ان کی تعداد زیادہ ہے. لہٰذا وہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور اتنا زیادہ دھول اڑنا شروع ہو گئی، اتنا زیادہ انوائرمنٹ کے اندر دھول پھیل گئی کہ وہ دیکھ کر کے اپنے جوابوں کو واپس لے گئے. لڑائی نہیں ہوئی، جنگ بھی نہیں ہوئی اور حضرت عمر جیت گئے. کیسے؟ حکمت دیکھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ دور میں شخص آ رہا ہے اور دیکھے گا کافی دور میں کہ پورا انوائرمنٹ دھول جھولے تو تصور کیا کرے گا؟ اس کا ذہن نہیں جائے گا کہ گھوڑا ایک جگہ کھڑا ہوگا اور یہ جو دھول اڑا رہے ہوں گے، کسی کا ذہن نہیں جائے گا. وہاں پر تو فوکس لڑائی پر ہے. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں ہمیں وار کیسے کریں گے، ہمیں پچھاڑنا کیسا ہے. اس کی فکر میں ان کی عقل ڈائیورٹ ہو گئی. اب حضرت عمر نے اپنا کام کر دیا، انوائرمنٹ کے دھول کو پھیلا کر یہ ان کے اوپر ظاہر کر دیا کہ ہماری تعداد خود سے زیادہ ہے. اب دشمن دل کر کھاتے وہاں پتہ حاصل ہوئی مسلمانوں کو یہ حکمت، کسی حکمت کی ضرورت ہے، گول مار کی ضرورت ہے. نہیں کہتا ہوں کہ آپ بغاوت کریں گے، بغاوت کی دو قسمیں. ایک بغاوت وہ ہے جو اللہ ہے اللہ اور آپ اس کنٹری میں رہتے ہیں، کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے ہزار سوچنے کی ضرورت ہے ورنہ آپ کو سب پتہ ہے کہ انجام کیا ہوگا. تو ہمیں اپنے نفس کو بھی بچانا ہے اور اپنے اسلامی لوگوں کو بھی بچانا ہے. نفس کو بچائیں گے تبھی اسلامی لوگوں کو بچا پائیں گے. پتہ چلا جیل میں ٹھوس دیا جائے گا تو کرتے رہیں گے جیل میں بیٹھ کر حکمت. حکمت پہلے کرنی ہے، عقل کا پہلے استعمال کرنا ہے، اس کے بعد جا کر کے پھر آپ کو اپنی فلاح اور آپ کو کامیابی حاصل ہو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر آج سے جو بچہ ہے وہ مستقبل کا سپاہی ہے، آج سے جو بچہ ہے وہ مستقبل کا بہترین لیڈر ہے. لہٰذا آج کے بچے کو فروغ دینا ہوگا، ان کے اندر سیاسی شعور پیدا کرنا ہوگا، انہیں بتانا ہوگا کہ حکمت کیا چیز ہے. تعلیم پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم نے مکمل فوکس دیگر چیزوں کے اوپر کر دیا اور تعلیم سے دور ہو گئے. یاد رکھیں سیاسی شعور کے لیے سب سے پہلی چیز علم ہے. سب سے پہلی چیز اگر علم ہوگا آپ کے پاس، اگر علم آتا ہے عقل آتی ہے علم سے. عقل کس سے آتی ہے؟ آپ دیکھیے گریجویٹ بچے کو دیکھیے جس کی عمر 18 سال ہے 20 سال اور ایک اس شخص کو دیکھیے جو گریجویٹ نہیں ہوگا ماسٹر سے کیا ہوا ہے، اس کی عمر آپ سے زیادہ ہے مگر شعور کی بات کو گریجویٹ کرے گا. کیوں؟ علم سے اس نے عقل پرووائڈ کی جائے گی، علم سے اسے عقل دی جا رہی ہے اور وہ عقل ہے وہ علم سے حاصل ہوتی ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقل کو فروغ دیں، عقل کو فروغ دینے کے لیے علم کا فروغ ضروری ہے. تمام مسلمان کے لیے ضروری ہے. دیکھیں کہ ہمارے لوگ
بہت کم ہے، ہماری جماعت کا ہے، ہمارا شخص ہوتا ہے، یہ نہ دیکھیں آپ دیکھیں سلطنت عثمانیہ کے اندر میں نے دو چیز کا میں نے سوال کیا، مجھے دو چیز سلطنت عثمانیہ کے قیام پر جو سب سے بھاری سمجھے شور سا کام کیا، وہ دو چیز۔ پہلی چیز مستعمل کرنے لگے جب لوگوں کے بچے پیدا ہو گئے تھے، جن لوگوں نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا شاید میری بات کو اور سمجھ میں آئے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو اگر دو بیٹا ہے تو ایک کو مدرسہ میں لے جا کے حاصل کرنے کے لیے، حکمت سیکھنے کے لیے مدرسے میں ان کو بھیجا اور وہ دین کے لا کو سیکھ رہا ہے۔ اب جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو اسلامی لا چلے گا نا، تو اسلامی لا کے لیے اسلامی لا کے جاننے والوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی دور کا سوچا ہوگا، ان کے فکر پر تو بانٹتا ہے۔ ایک بیٹا تو انہوں نے مدرسے میں بھیجا تاکہ وہ اسلامی لا سیکھ سکے، تاکہ دین کو سمجھ سکے، تاکہ حدیث کو سمجھ سکے، تاکہ فقہ کو سمجھ سکے، اور ایک بچے کو مکمل طریقے سے سیاسی شعور کے لیے، پالیٹکس کے لیے گھر میں رکھ کر تربیت کی، گھر میں رکھ کر تربیت کی، اور ایک کو جنگی امور کے کام سنبھالنے کے لیے، اور ایک کو نظم و نسق کے اوپر مہارت پیدا کیا گیا۔ اب یہ تین قسم کے لوگ، ایک وہ جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، بچے کو بھیج دیا گیا، ایک وہ جن کو اپنے ساتھ رکھ کر حکمت سکھائی گئی، سیاست سکھائی گئی، اور ایک وہ اگر لوگ جج میں جائیں گے تو علاقے کو اور شہر کو اور قبیلے کو سنبھالنے کے لیے بھی ایسے ماہر کی ضرورت ہے جو نظم و نسق کو اچھی طریقے سے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو تیار کیا ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ تین قسم کے لوگ تھے۔ آج کا یہ تین قسم کے لوگ ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں، ایمان ایسے بولتے ہیں جو اپنے بچے کے بارے میں یہ سوچے کہ ایڈمنسٹریشن میں ماہر ہو، یہ لا میں ماہر ہو، یہ بہترین عالم، بہترین محدث، بہترین فقہ کا جاننے والا ہو، ایسا بالکل بھی نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ذرا سا میرا بچہ بڑا ہوا، تھوڑی شعور ہوئی، ہم اس فکر میں رہتے ہیں کہ اربن کیسے ہو، ہم پیسے کے اعتبار سے کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، پورا فوکس پیسے کو کمانے میں لگا دیتے ہیں، اور پیسے کو کمانے کے لیے اب ارننگ کے لیے اب یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سورس کیسا ہے، اگر سورس کی ارننگ ہو رہی ہے تو اس کو نظر انداز کرتے ہیں، ارننگ ہونی چاہیے چاہے جیسے بھی، تو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں بچوں کے اندر سیاسی شعور کو ڈیولپ کریں۔ ایک تو بہترین مدرسے کی تعلیم دے، بہترین قرآن خانے والے مدرسے کا نہ ڈالیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں مکتب کی بات نہیں کر رہا، ہر علاقے میں مکتب ہوتا ہے، جیسے آپ کے علاقے میں صوفیہ کیا ہے، اس طرح قرآن میں مکتب تو ضروری ہے۔ مکتب کے بعد آگے بڑھانے کی کوشش کریں، یہ کہ قرآن کا بچہ پڑھ لیا، میرا بچہ اردو کی کتابیں پڑھ لی، اب یہ بڑا آپ کیا کر دیا معاملہ نہیں، آپ یہاں سے قرآن پڑھا کر کے اردو پڑھا کر کے انہیں تیار کر دیں اس طور پر کہ وہ بڑے مدارس میں عربی اور فارسی اور انگریزی کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، ان کو بڑے مدارس میں بھیجیے، بڑے ادارے میں بھیجیے، 9 سال کا کورس کروائیے، پھر دیکھیے کیسی حکمت پیدا ہوتی ہے، کیسی عقل آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوتی۔ ایک بچے کو مکمل لا کی تعلیم دی، انڈین لا کی تعلیم دی آج ہندوستان میں، آپ کو اور نہیں پوچھا، آج ہندوستان میں لا کی تعلیم دی۔ ایک بچے کو تیار کرائیے کہ وہ IAS اور IPS جیسے ایگزام میں، UPSC اور WPCS جیسے ایگزام میں بیٹھے تاکہ وہ سول سروینٹ، بہترین سول سروینٹ بن سکے۔ آپ کا معاملہ میونسپلٹی میں جائے، آپ کا معاملہ اگر دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جائے جہاں پر آپ کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے، اس بنیاد پر کہ آپ الگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر آپ کا مسئلہ نہ رکے، وہاں پر آپ کا معاملہ نہ رکے، اس لیے کہ وہاں پر آپ کے لوگ موجود ہوں گے۔ آج تو ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، ہم اپنا نام اگر کرانے جاتے ہیں میونسپلٹی میں، میں نے فیس کیا ہے، میں کوئی بات ایسے نہیں بولتا ہوں جب تک کہ اس چیز کا میں ایکسپیرینس نہیں کرتا ہوں۔ میں نے فیس کیا ہے جب میں PhD کے لیے دہلی یونیورسٹی میں، آپ کو کبھی نہیں بتایا، دہلی یونیورسٹی کے اندر PhD کے اندر مجھے اور ہونا تھا تو میں نے ایک سرٹیفکیٹ مجھے بنانی تھی، جب میں خان سے تعلق رکھتا ہوں
مگر میں نے پولیس سے بلا کے پاس ہے مجھے فیس کرنا پڑا نیگیٹو کے اندر بہت پریشانی اور بہت دقتیں، یہاں تک کہ مجھ سے اور اس آفیسر سے کلیش بھی ہو گیا. اس نے میرے لباس کو دیکھا تھا، اس نے میری ٹوپی دیکھی تھی، اس نے قسم کھائی کہ ہمارے سامنے سے کچھ آتا نہیں ہے. بخدا میں نے جب اس سے کمیونیکیشن شروع کی وہ کھٹکرانے لگا اور اس نے کہا آپ کا کام نہیں ہوگا. میں نے کہا کہ تمہارا کمپلین میں تم کو خراب کر دوں گا اور میں کلیش کے بعد چلی گیا. صرف بران پڑے کے بچے ہمارے ساتھ تھے، وہ جانتے ہیں اس بات کو. میں رائے پور گیا، میں نے رائے پور میں بڑے آفیسر پر میں نے اس کی کمپلین کی اور میں اندر جانے کے بعد جب میں نے اپنے معاملے کو پیش کیا اور جب میں نے اپنی بات کو فیکٹ کے ساتھ پیش کی، وہ آفیسر نے فون کیا اس منسپلٹی کے آفیسر کو اور فون کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جلدی ان کا سرٹیفکیٹ تیار کرو. بخدا 15 منٹ میں بیٹھا ہوں رائے پور میں اور میرا سرٹیفکیٹ تیار ہو کر میرے سامنے پیش کیا گیا. سال بھر لگتا ہے نا، 6 مہینہ سرٹیفکیٹ تیار کرنے میں نے 15 سے 20 منٹ میں سرٹیفکیٹ تیار کروایا. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے اندر یہ نالج ہونا چاہیے کہ ایک شخص نے میرے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا ہے تو ہم اپنی بات کہاں پہنچائیں، اس کے ساتھ کیسے فائٹ کریں. ہم تو ڈر جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ آفیسر ہے کہیں میرا معاملہ، میں بھول جاتا ہوں کہ میرا فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے، میں بھول جاتا ہوں کہ ہمارے حقوق کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا حق کہاں پر مانا جا رہا ہے. تو جب نہیں پتا ہوگا کہ میرا حق ہے کیا تو ماننے کے بارے میں آپ کیسے شناخت کریں گے. تو پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے حق ہے کیا. تو حق جاننے کے لیے علم کا حصول ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے. اپنے بچوں کو کسی سیاسی پارٹی کے پیچھے لگانے کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو بہترین نالجبل پرسن بنائیے. پھر دیکھیے کام کیسا ہوتا ہے. آپ کے حاضر اگر 10-20 ایسے نوجوان تیار ہو گئے پھر آپ کو کسی کے پیچھے لگانے کی ضرورت نہیں، لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے. مجھے میرا جانا ہوتا ہے کبھی کبھی نہتی کے اندر جب میٹنگ ہوتی ہے تو جو لوگ میٹنگ میں گئے ہیں انہوں نے شاید میرے اسپیچ کو سنا ہوگا، ریکارڈ بھی ہے، شاید سنا ہوگا. انہیں یہ ریئلائز ہوتا ہوگا کہ میرے علاقے کا مول بھی ہے، اس کے اسپیچ کے میتھڈ کو دیکھیے. ایپریشیٹ کیا ان آفیسروں نے جو نہتی میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کی ضرورت ہے. مولوی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف اللہ پڑھے اور صرف آپ کو سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرے. یہ کانسیپٹ ختم ہو چکا. مولوی وہ ہے جو اسلامی لاء بھی پڑھائے اور انڈین لاء بھی پڑھائے. اس کو کہتے ہیں اپنے علم کے دائرے کو وسیع کیجیے، اپنے فکر کے دائرے کو وسیع کیجیے، اپنے اندر ڈیولپمنٹ پیدا کیجیے. پھر دیکھیے حکومت بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے. الحمد للہ رب العالمین.